بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کے پاس جو اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہو۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آخری آیت 110 آیت نمبر میں اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو اور اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہو، اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے دو بنیادی شرط بیان کیے ہیں۔ عمل کی قبولیت کے دو بنیادی شرط، پہلی شرط اخلاص ہے اور دوسری شرط اتباع سنت ہے کہ ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور ان دونوں چیزوں کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سے مراد اتباع سنت ہے، یعنی ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ عمل صالح ہوگا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اپنا ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور اپنے عمل میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، ورنہ اس کا عمل ریاکاری میں شمار کیا جائے گا۔ اور ریاکاری یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اگر بندے کے عمل میں ریاکاری پائی گئی تو اس کا وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا ہے ریاکاری کو۔ صحیح ترغیب کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں اے لوگوں میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ریا، دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو جو لوگ اپنے عمل میں ریاکاری کرتے تھے، دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن لوگوں کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم عمل کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ بدلہ دینے والا تو اللہ ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام کمانے کے لیے، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اگر ہم نے عمل کیا ہوگا تو دنیا میں ہمارے عمل کا بدلہ ہم کو مل گیا ہوگا، لیکن آخرت میں چونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، اس لیے آخرت میں ہمارے عمل کا کوئی بدلہ ہم کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ ریاکاروں سے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے ریاکاروں سے بھڑکائی جائے گی، جو دنیا میں
اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے قیامت کے دن 3 لوگوں کا فیصلہ ہوگا، عالم اور جو مالدار ہوگا اور مجاہد ہوگا۔ عالم نے دین کی خدمت کی ہوگی لیکن اس کے خدمت دین میں اخلاص نہیں ہوگا، وہ ریاکاری کے لیے دین کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مالدار آدمی سخاوت اور فیاضی کرتا تھا لیکن ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا ہوگا لیکن اس کے عمل میں دکھاوا ہوگا، جس کی وجہ سے تینوں کا انجام یہ ہوگا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور ریاکاری سے حد درجہ بچنا چاہیے، ورنہ ریاکاری سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائے گی اور آخرت میں ہمیں ہمارے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ نے کہا جب لوگ عمل کر کے اللہ کے پاس لے کر کے اپنے اعمال آئیں گے تو ریاکاروں کے عمل کو اللہ تعالیٰ ذرات کی طرح، ریت اور بالو کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر دے گا۔ جیسے ریت اور بالو کی کا وزن نہیں ہوتا ہے، معمولی ہواؤں سے وہ بکھر جاتے، اڑ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایسے لوگ جو اپنے عمل میں اخلاص پیدا نہیں کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کا عمل بے وزن ہوگا اور ان کے عمل کا آخرت میں اللہ کے پاس کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور ریاکاری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی صفت بیان کی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور بیزاری سے کھڑے ہوتے ہیں اور ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تو ریاکاری یہ مومن کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعون میں 2 قسم کے مصلیان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، ویل کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ مصلیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 2 قسم کے مصلیان کے لیے ویل ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہا کہ ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو پہلے مصلی وہ ہیں جو نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، اور دوسرے مصلی وہ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے 2 قسم کے مصلیوں کے لیے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مصلیوں میں ان کا شمار ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس لیے ہم اپنا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، تاکہ ہمارے عمل کا آخرت میں اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ ملے اور ہماری یہ نیکیاں آخرت میں ہمارے کام آئے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے، آخرت میں ہمارے لیے توشہ بنے، اور ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی وجہ سے ہماری محنت اللہ کے پاس ضائع ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب سے محروم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔